اب نکاح کیا تھا اس وقت تو بڑے چاؤ تھے اور لاڈ تھے اور کیا کیا دے دیا تھا، اور اب جو ہے اس سے وہ واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کسی سے صریح جو ہے حرام کاری کا فعل سرزد ہو گیا، اس پر کچھ زیادتی کی جائے، اسے کچھ سزا دی جائے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے فعذوہما، اس وقت تو اجازت ہے، اس کے بغیر جو ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا، خاص طور پر اگر نیت یہ ہے کہ میں اس سے اپنا مہر واپس لے لوں۔ وعاشروہن بالمعروف، دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، رہو سہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر، نیکی اور راستی کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے، انہیں پسند نہیں کرتے تم، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا۔ پتہ نہیں ایک عورت جو ہے کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے، اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں، کس اعتبار سے آپ کے لیے وہ خیر کا ذریعہ بنتی ہے، تو اللہ کے حوالے کرو اس معاملے کو، لیکن ان کے ساتھ رکھو معاشرت صحیح، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے۔ ہاں اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے، شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، یہ کرسچینٹی کی طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی، وہاں یہ ہے کہ طلاق کا راستہ کھلا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے، جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے، اب اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگے وہ مہر واپس ان سے ناحق اور صریح گناہ کے طور پر؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو، کیسے ان سے وہ مال تم واپس لینا چاہتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تمہارے مابین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی۔ اب قول و قرار ہوتا ہے نکاح کے وقت، اس میں ذمہ داری لیتا ہے مرد، وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جو تمہارے آباؤ نے، تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح مت کرو۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنے نکاح کر کے گھر میں ڈال دیا یا بغیر نکاح کے ڈال دیا۔ یہ نکاح وہاں بھی اس معاشرے میں بھی اس کو کہتے تھے نکاح مقت، بہت ہی برا نکاح ہے۔ فطرت انسانی تو اباح کرتی ہے لیکن رواج ان کا تھا، یہاں قرآن مجید نے آ کر اس کا جو ہے سختی کے ساتھ سدباب کیا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، جن عورتوں سے نکاح کیا ہو تمہارے باپوں نے ان سے نکاح نہ کرو، مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔